اللہ نے کہا اے مومنو گناہ کو چھوڑ دو، وہ گناہ چاہے سب کے سامنے نظر آتا ہو یا چھپتا ہو۔ 50 سال تک امام احمد کی میں نے صحبت پائی۔ کتنے سال؟ میں نے 50 سال تک امام احمد کی صحبت پائی، مگر کبھی بھی امام احمد نے اپنی صالحیت پر کبھی فخر نہیں کیا۔ بہت اچھے تھے امام احمد رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو بلا کر جبرائیل سے بولتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے دشمنی رکھتا ہوں، تم بھی دشمنی کرو۔ آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق دشمنی کرتی ہے اور لوگ بھی اس سے الحمدللہ دامن چھڑانے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون۔ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ذكره الألباني في صحيح الجامع۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت اور معزز حضرات و خواتین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے جس پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا، انسانی زندگی پر گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ موضوع دلوں کو بڑا نرم کرنے والا ہے۔ اس اجلاس میں آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میرا یہ خطاب میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا میں گناہوں سے نجات پانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے ہماری ہر بات ہم عمل کی نیت سے سنیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے کہا اے مومنو گناہ کو چھوڑ دو، وہ گناہ چاہے سب کے سامنے نظر آتا ہو یا چھپتا ہو۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون میں کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات بیان کرتا ہے۔ کہا قد افلح المؤمنون، حقیقت میں وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون ہیں؟ سب سے پہلے کہا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے مومن کی ایک صفت بتاتے ہوئے اللہ نے یہ بھی کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا لغو دنیا میں شرک ہے۔ آج دیکھیے دنیا تقریباً مسلمانوں میں بھی تقریباً 80% طبقہ شرک کی دلدل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے یہی بات کہی، آج مومن لوگ ہیں مگر ساتھ میں شرک ملا ہوا ہے۔ علامہ شوکانی نے آگے کہا بیکار باتوں سے مراد ہر گناہ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اہل علم نے کہیں کہا ہے کہ پوری اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ اس حدیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے اچھا اسلام بندے کا یہ ہے کہ بندہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ جو ہے لغو میں آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے اسے خیر کا راستہ بھی بتایا، شر کا راستہ بھی بتایا۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ بلد میں اللہ نے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دیں، ایک ہونٹ دیا، 2 ہونٹ دیے، زبان دیے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کا راستہ یہ بتایا، شر کا راستہ یہ بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شر کا راستے پر انسان چلے گا تو جہنم میں جائے گا، تو اس کا راستہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اہل علم نے اس کی وضاحت کی، کہا یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دی،
چاہے وہ اس راہ پر چل کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے یا نہیں تو وہ ناشکرہ بندہ بنے۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اور ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن و حدیث کے نصوص کا جائزہ لیا، جمہور علماء کا مطلب یہ ہے کہ گناہ دو طریقہ کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور دوسرے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس تقسیم کو اگر دلیل دینا چاہتے ہیں تو سورۃ النساء میں سورۃ النجم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے کیا خوشخبری دی مومنین کو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ نے کہا اگر تم بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جائے، اللہ فرماتا ہے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دھونا، تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنا ماشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنے بار دن میں وضو کرتے ہیں، گناہ کرے چھڑتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ نے کہا پانی کے آخری قطرے سے بھی، یہ ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، عورتوں پر ادھر نظر پڑ جاتی ہے، جب مسجد میں آ کر آپ ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں، آنکھ کا گناہ جھڑتا ہے، پیر کا گناہ جھڑتا ہے اور ناخن کے نیچے سے ہی ماشاءاللہ گناہ جھڑ جاتا ہے۔ یہی بات اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں اس طرف اشارہ فرمایا۔ اور اب دیکھو انسان میں فرشتے میں فرق ہے۔ فرشتہ کیا کرتا؟ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ التحریم میں کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے دیکھو جب آدم کو جو ہے قبلہ بنا کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس وقت سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ یہاں علماء ہیں، یہاں ایک نقطہ ہے، فسجد الملائکۃ کلہم کا مطلب پورے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اجمعون لا کر یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی فرشتہ سجدہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن کیا بولا شیطان؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ مٹی سے پیدا کر کے آگ سے پیدا ہوئے جو ہے جن جو تو شیطان کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ پھیلتا رہتا ہے، انسان افضل کی فرشتہ افضل کی۔ کیا بعض لوگ یہ تقریروں میں ایسا بولتے، دیکھو آپ لوگ خطبہ کو سنے ہوں گے، اگر انسان اطاعت کیا تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کیا تو تحت الثری کے کیڑے سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتہ افضل ہے، انسان افضل ہے، اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس مسئلے میں آپ پڑھیں گے تو آپ دلائل سے ثابت کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی جو ہے پیدائش الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے۔ اگر انسان نیک ہوا تو فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے یا نہیں، اس بارے میں شریعت خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جملوں سے علماء کو بھی الحمدللہ دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی تقریر میں آپ بول دیا، لوگ آگے بولتے کیسے فرشتے انسان سے افضل ہو جاتا؟ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے فرشتہ بننا بہت عام مشکل ہے، مگر فرشتے سے جو ہے انسان بننا، فرشتہ بننا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں آدم کا قصہ 7 جگہ ذکر فرمایا۔ کتنے جگہ؟ 7 جگہ۔ یہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ صاد میں، وہاں سے لے کر 7 جگہ تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو 7 جگہ ذکر کرنے کی حکمت کیا تھی، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے لوگو تم آدم کے بیٹے ہو نا، تمہارے سے بھی غلطی ہوگی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، ہمیں غلطی کر لیے تو اس غلطی پر جرت کرتے، اس غلطی پر ہمت کرتے، غلطی پر اتراتے، اے باوا آدم غلطی کرے ہمیں کرے تو کیا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام غلطی کرے ٹھیک ہے، مگر آدم علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کیے کیا؟ لہٰذا آدم جب گناہ کر ڈالے، گناہ کے باب میں آدم کو آپ دلیل بناتے، مگر گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے کیا آدم علیہ السلام ہمارے لیے دلیل نہیں بنتے کیا؟ اسی لیے سورہ اعراف میں اللہ نے یہ دعا نقل کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی سب سے بہترین تعریف
آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی سوائے حدیث کے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تم کھٹکتے ہو۔ اس لیے دیکھتے ہم اگر کیا تو بھی موبائل میں غلط چیز ایسا دیکھتے رہے تو ایسا کر لیتے ہم۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کھٹک رہا ہے۔ کہا گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ لہٰذا گناہ کے اس فلسفے سے معلوم ہوتا ہے یہ گناہ ایسا ہے کھٹکتا ہے، یہ کام کروں نہ کو کروں، اگر کسی کام کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کرنا نہیں کرنا ہے وہ گناہ ہے۔ اور کہا گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں۔ اور معزز حاضرین، گناہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے انفرادی گناہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ۔ آج کے سوشل میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں سمجھتا ہوں تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم نے وائی فائی لگا لیا، اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ہم نے اپنے الگ الگ کمرے دے دیے، ہمارے بچے راتوں میں کیا دیکھتے کیا نہیں دیکھتے ہم اس کے بارے میں اپنے بچوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، وہ بات بولنے مجھے شرم آتی ہے، جو چیز ان کو 18-20 سال میں معلوم ہونا تھا 4 سال میں معلوم ہو جا رہی ہے۔ لہذا سوشل میڈیا کے جس نقصانات کو ہم دیکھ رہے ہیں ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم تنہائی کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر کو جاتے، رات میں کھانے سے سب سے فارغ ہونے کے بعد انسان کیا کرتا؟ تنہائی میں بیٹھ کر نعوذ باللہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اصل نیکی وہ ہے جس کو تم تنہائی میں کرتے ہو۔ سب سے چھپ کر انسان جب کیا کرتا؟ نیکی کرتا، وہی نیکی انسان کو جو ہے راہ راست پر جماتی ہے۔ اب جب آپ تنہائی میں جا کر گناہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں حیا کا جو پردہ ہے وہ فاش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ گناہوں سے بچنا اگر ہو تو اس آیت کو ہمیشہ اپنے زندگی کا نصب العین بنانو۔ اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ اللہ نے کہا لوگوں سے تو چھپ سکتے ہم، آپ دیکھتے CCTV کیمرہ کہیں لگا ہے تو انسان کیا کرتا؟ ایسے ہوا ایک جگہ ATM میں گھس کر پیسے چوری کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ CCTV کیمرے پر کپڑا ڈال کے چوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ریکارڈ ہو گیا تو وہ پکڑ جاتا چور۔ اسی لیے آپ دیکھتے کوئی چور آتا عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے آتا، پورا بھن کے کپڑا کر لے آتا تاکہ اس کی فوٹو جو ہے CCTV کیمرے میں نہ آئے۔ ارے انسانوں کے بنائے ہوئے CCTV کیمرے کا اتنا ڈر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ہمیں ڈر ریچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ ایک عالم دین کو ہم نے دیکھا، انہوں نے اپنے تقریر میں عقیدے کے خلاف ایک جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیمرہ کیا کرتا ہے؟ ایک محدود جگہ تک کور کرتا ہے، مگر اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی نگرانی تمہارے ساتھ ہے۔ سورۃ المجادلہ میں کہا گیا اگر تم 2 ہو تو اللہ تیسرا ہے، اگر 3 ہو تو اللہ چوتھا ہے، اگر تم 4 ہو تو اللہ 5واں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو گناہ کرتے ہوئے احساس کرنا چاہیے، میں کہیں بھی چلے جاؤں، بیسمنٹ میں جاؤ، پورے لائٹاں آف کر کو گناہ کرو، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی جانتا اور اسے بھی رزق دیتا ہے۔ کتنا اندھیرا کر کے آپ جو ہے گناہ کر لو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس، اگر تم زمین و آسمان میں کہیں بھی جا کر کوئی کام کر لو، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ سکتے، ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ چھپ نہیں سکتے، جبکہ وہ رات میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔
تو ہمیں انفرادی گناہ سے بہت بچ کر رہنا چاہیے. بلکہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کے سامنے نیک بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے، جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے. آپ نے کہا ایسے آدمی کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو پھونک کر اڑا دے گا. جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فجعلناہ ھباء منثورا کی تشریح میں لکھتے ہیں. اسی طریقے سے گناہ کی اور ایک قسم ہے سب کے سامنے گناہ کرنا. آج کل کو گناہ عام ہے. اگر گناہ کے بارے میں کچھ روکا جائے تو لوگ بولتے تمہیں سب سے پہلے اپنی نجات دیکھ لو، ہمیں خبر کی جھڑتی دیکھ لیتے ہیں. آج نوجوانوں کا حال ہے. اگر آج کا کوئی مسلم نوجوان کسی غیر مسلم لڑکے کا عشق لڑا کر کس کرتے ہوئے کھڑتا ہے، اگر ہم اسے روکے تو روکنے والے کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے ان گنہگاروں کے جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں بے حیائی کے عام ہونے کی طرف پیشن گوئی فرمائی. صحیح روایتوں میں ہے، آپ نے کہا قیامت کے قریب میں فحاشی زیادہ ہو جائیں گی، زنا پھیلے گا. بلکہ بزار کی ایک روایت آئی جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، لوگ عام راستوں میں گدھے گدھیوں کی طرح نعوذ باللہ گنا زنا کریں گے. ایک روایت آئی اس وقت وہاں سے گزرنے والا، اس وقت کا سب سے حیا رکھنے والا انسان اس آدمی سے کہے گا ذرا دیوار کے پیچھے جا کر زنا کر لے تو اچھا ہے نا. اللہ اکبر. یہ دور اللہ تعالی ہمارے نسلوں کو نہ دکھائے. یہ دور آنے والا ہے. یورپ میں آیا نہیں معلوم، یہ بے حیائی دنیا میں آنے والی ہے. جیسے جیسے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ترقی کر رہا ہے، اس میں فساد زیادہ ہے اور جو ہے مطلب کیا ہے نفع کم ہے. لہذا ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کا بے حیا انسان اپنی بیوی کو چتلے ڈائے گا سب کے سامنے، اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرے گا. اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رات میں ضرورت پوری کرتا ہے اور صبح میں آ کر لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اس کو بیان کرتے رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں بے حیائی اور فحاشی کے عجیب عجیب مناظر ہوتے ہیں. دشمن نے گاڑیاں ایسی بنائی، بیوی اگر جو ہے پیچھے بڑھے تو شوہر پر پوری طرح پڑ جانا ہو. بعض شوہر بیوی کو دیکھتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال لے کے جاتے ہیں اور بسوں میں بیٹھتے ہیں، تو ایسا کام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہیں. اور اب یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کے بارے میں پورے قرآن میں مختصر ایک اس کا واقعہ بیان کرتا ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. بلکہ سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے کے آخری میں قوموں کو کیوں پکڑا گیا اس کی وجہ اور ریزن بھی بیان کی گئی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. معزز حاضرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، اسی لیے ہم آپ کے سامنے اب گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں ذرا دیکھیے. انسان کیا کرتا ہے جب گناہ کرتا نا اس کا اثر نظر نہیں آیا تو گناہوں پر اسے جرت پیدا ہوتی ہے. میں گناہ کریا نا، اس کا نظر نہیں آیا نا مجھے، ایسا ہوتا ہے. دیکھو اس کی مثال کیسی ہے. آپ باپ کے پاس جا کر پیسے پوچھتے، پیسے دیو پیسے دیو، باپ کیا کرتا غصے سے پھینکتا تھا، چل اٹھا کے جا. ایسے ہی ہمارا حال بھی، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم پر نعمت کی بارش کر رہا ہے، نعمتوں میں ڈوبو کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہمارا رب اللہ سے راضی ہے. نہیں، یاد رکھو گناہ کی وجہ سے اگر آپ کو نعمت مل رہی ہے، گناہ کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں اگر اتر رہی ہیں، یاد رکھو یہ آپ کے لیے مہلت ہے. اس مہلت میں اگر آپ سنبھل گئے، بے عزتی کے ساتھ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں. آپ جس زمین پر رہتے ہیں، جس آسمان کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر کے تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے اطاعت کی زندگی اللہ کے لیے گزاریں. اگر ہم اس کا کھائیں، اس کا پئیں، اس کے سائے میں جگہ رہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک دکان میں آپ کام کرتے، اس دکان میں باس رہتا ہے، اگر اس کے خلاف کچھ بولے، اس کے خلاف تباہی گڑا کھو دے، وہ آپ کو دکان سے نکال دیتا ہے. مگر اللہ کی رحمت کیسی ہے دیکھو، گناہ اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رزق دے رہا ہے. یہ سمجھ جانا بے عزتی سے ملنے والا رزق ہے یہ، لہٰذا سمجھ جاؤ. اسی لیے اللہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی
کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، نعمتیں اس پر آ رہی ہیں، سمجھ جاؤ یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہے۔ معزز حاضرین، گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو ابن القیم کی کتاب پڑھو، الجواب الکافی، الداء الدواء، بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سب سے بڑا جو نقصان لکھا ہے وہ یہ، گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اور اللہ کی نظر سے گرنے والا بندہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یوں بیان فرمائی، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اسی لیے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، آگے آئے گا، گنہگاروں کو اچھے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، چلے جاندے، چھوڑ دلو اسے، ایسا بولتے ہیں، گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا دوسرا جو اثر ہوتا ہے، بندہ رسول اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، وہ آدمی ناکام ہو جائے، وہ آدمی جو ہے گھاٹے کا شکار ہو جائے، تین مرتبہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بار بار یہ کیوں بول رہے ہیں، وہ آدمی ناکام ہو جائے، وہ آدمی گھاٹے کا ہو جائے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو میں تمہارے سامنے تین بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جو آدمی اپنے مرد ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہونے والا بڑا بدبخت شخص ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو آدمی احسان کر کے جتلاتا ہے اس کی طرف بھی اللہ دیکھے گا نہیں، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا۔ اگر ہمارا دوست ہم سے روٹ جائے تو کتنا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کرتے ہیں۔ آپ نے اس بدبخت میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا، اس میں سے ایک بزنس مین ہے جو اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر ہیں۔ معزز حاضرین، گناہ کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے، گنہگار لوگوں سے بھی، گنہگار بندے سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور ساتوں آسمان میں اس کا اعلان ہوتا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یوزع لہ القبول فی الارض، زمین میں بھی ماشاءاللہ اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو حضرات صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف کیسے تھے، گناہوں سے دور تھے، نیک تھے، اتنے 1400 سال ہونے کے بعد ماشاءاللہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو بلا کر جبرائیل سے بولتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں سے دشمنی رکھتا ہوں، تم بھی دشمنی کرو۔ آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق دشمنی کرتی ہے اور لوگ بھی اس سے الحمدللہ دامن چھڑانے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ علماء کو دیکھو، علماء الحمدللہ بشر ہوتے ہیں، نیک رہتے ہیں نا، ان کی قبولیت کے کیا کیا چرچے ہوتے ہیں۔ آپ نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، اللہ اکبر۔ دنیا کے جن بڑے جنازوں نے دنیا کو دیکھا، اس میں تو امام احمد کا سب سے بڑا جنازہ، دوسرا بڑا جنازہ دنیا نے دیکھا علامہ ابن تیمیہ کا، یہ علامہ بن باز رحمہ اللہ ہیں۔ جب ان کی نماز جنازہ حرم مکی میں ادا کی گئی تو لائیو دیکھنے والے بتاتے 99 میں انتقال ہوا ان کا، آنکھوں سے اندھے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے غضب کی بصیرت دی تھی۔ خلیج ممالک سے کئی لوگ آئے، جب نماز جنازہ پڑھ کے اٹھایا گیا، پبلک اتنی ہے، حرم میں کام کرنے والی پولیس بولتی ہے، اس عالم کے جنازے میں ہم نے جو پبلک دیکھی کسی میں نہیں دیکھی، نہ ایام حج میں اتنے آئے اور نہ عمرے کے متے آئے، نہ رمضان میں آئے۔ تو اللہ اکبر، ایسا تھا معاملہ۔ جب علامہ بن باز رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، لوگ پکڑنے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جنازہ نیچے گر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسے تھے علماء؟ جب تدفین کے لیے وہ المعلی قبرستان ہے، العدل، دونوں میں سے کہیں دفن کیا گیا، تو یہاں نماز جنازہ پڑھ کے ختم ہوا تو سعودی پولیس کو وہاں جو ہے قبرستان میں معین کیا گیا تاکہ لوگوں کی بھیڑ نہ آئے۔ مگر پھر بھی کیا دیکھو، نیک لوگوں کو لوگ کیسے چاہتے ہیں، لوگ تو دیواریں پھان کر الحمدللہ وہ قبرستان کی دیواریں کود کر جا رہے ہیں۔ اب یہیں دیں گے رائے درگ میں،
عبد المالک صاحب عمری حفظہ اللہ کے والد تھے عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین تھا. میں سمجھتا ہوں 40 سال زیادہ انہوں نے بخاری پڑھائی. رائے در کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کس کا نہیں دیکھا گیا. اللہ اکبر. وہ ایسا تھا جنازہ، وہ جنازے کو وہاں سے لکڑیاں بننی پڑی. یہ کیا ہے؟ نیک علماء ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں ان کی الحمدللہ دنیا میں ایسے جو ہے کیا ہوتی ہے، اللہ پذیرائی کرتا ہے. معزز حاضرین، گناہ کرنے سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے چہرے میں نور آتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنے چہرے میں روشنی لانے کے لیے کبھی کیا کرتے ہیں، صابن سے منہ دھوتے ہیں، کبھی کریم لگاتے ہیں. نو مارک بلکہ کریم ملتے ہیں وہ لگاتے ہیں. یاد رکھو، یہ کریم سے، یہ پاؤڈر سے، یہ صابن سے جو خوبصورتی آتی ہے وہ خوبصورتی ہمیشہ کی نہیں ہوتی. آج کل ہمارے شادیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے. دیکھتے ہیں دلہن کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے اس کی اصلی خوبصورتی کو ختم کر کے اس کے چہرے کو ایسے بنایا جاتا ہے. ذرا یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو فطری خوبصورتی رکھی ہے، اطاعت کا جو نور ہے، جب وہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو سکون ملے گا. مگر بیوٹی پارلر کی خوبصورتی کب تک؟ 1 رات 2 رات 3 رات نہ رہے گی. جب بندہ وہ کرنا شروع کرتا ہے، اگر وہ نہیں کیا تو اس کا چہرہ ایک دم جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. لہٰذا اطاعت کا نور پیدا کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نیک لوگ جب مرتے نا، ان کو نہلا کر کفن پہنا کے جنازے میں رکھتے نا، دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا وہ دولہا ہیں. اصل میں کیا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. جب بندہ گناہوں میں پڑتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ بن کر بھی کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اور مجھے کچھ سلف صالحین کے مطلب حسن خاتمہ کی مثالیں یاد آتی ہیں. کیسے؟ ابو زرع رازی رحمہ اللہ، حدیث پڑھانے والے، پوری زندگی انہوں نے قال رسول اللہ کہہ کر ماشاءاللہ حدیث پڑھائی. جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، کن کا؟ ابو زرع رازی رحمہ اللہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے حدیث پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یاد رکھو، جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ زندگی میں پڑھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، شرک سے کفر سے بچا تو جنت میں جائے گا. اہل علم کہتے ہیں جب سکرات کی حالت لگی تو ہم نے وہ حدیث پڑھی، من کا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اب دیکھو پوری حدیث زندگی بھر پڑھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کیسا حسن خاتمہ فرماتا ہے. اہل علم کہتے ہیں ابو زرع رازی کو ہم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، مرنے سے پہلے یہ ہے نا حدیث لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس حدیث کی ماشاءاللہ پوری سند پڑھنے لگے، پوری سند پڑھ کر آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا. لہٰذا گناہ کرنے سے انسان سوء خاتمہ کا شکار ہوتا ہے. بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ حسن خاتمہ دیتا ہے. کتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں. اس طریقے سے معزز حاضرین، ایک بات یہ بھی ہے، آج ہم گناہ کرتے ہیں. میں کیا گناہ کیا آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا گناہ کرے مجھے نہیں معلوم، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، گنہگار بندے ہوتے ہیں، عمدہ کپڑے پہن کر ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اور اسی لیے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات. وہ کہتے ہیں 50 سال تک امام احمد کی میں نے صحبت پائی. کتنے سال؟ میں نے 50 سال تک امام احمد کی صحبت پائی، مگر کبھی بھی امام احمد نے اپنی صالحیت پر کبھی فخر نہیں کیا. بہت اچھے تھے امام احمد رحمہ اللہ، ہمیشہ ایک بات بولتے، ہم تو بیچارے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں. یہ بات دیکھو کیا کہتے ہیں. بغداد کے بازار میں گئے امام احمد، بغداد کے بازار میں گئے، لکڑیاں اٹھا لیں. یہ امام اہل سنہ والجماعہ ہیں، لکڑیاں سر پہ اٹھا لیں. لوگ ان کو دیکھنے لگے، سارے تاجر آ گئے. گزرنے والا دیکھتا ہے یہ وقت کا اتنا بہترین امام، لاکھوں حدیثوں کا حافظ، اپنے سر پر جو ہے وہ لکڑی کا بنڈا اٹھایا ہوا ہے. جو ہے جب لوگ ان کو آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنے لگے، امام احمد رحمہ اللہ کی 2 کیفیتیں ہو گئیں. امام احمد کو غصہ آیا،
اور فوراً آنکھوں سے آنسو آ گئے اور یہ جملہ کہنے لگے نحن قوم مساکین لولا ستر اللہ لفتضحنا. دیکھو ہم بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں ایک نام آتا ستیر. ستار نہیں، اللہ کے ستیر ہے. ستیر کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کی سرپوشی کرتا ہے. لہٰذا ہم سب کو ان جیسے واقعات سے مکمل طور پر عبرت لینا چاہیے. اور یاد رکھو گناہوں کی وجہ سے بندہ روحانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے. آج نوجوانوں کو دیکھو جسمانی طور پر اچھے ہیں مگر روحانی طور پر کمزور ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، گناہوں کی وجہ سے زندگی میں سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کون زنا کر کے آج سکون کی زندگی پایا ہے؟ کون گرل فرینڈ بائی فرینڈ کے میں فتنے میں پڑ کے کون سکون پایا ہے؟ آج ہمارے زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں سکون کے اتنے سامان رکھ کر بھی سکون سے خالی ہماری زندگیاں. پریشانیاں، اتنی پریشانیاں، راتوں میں نیند نہیں آتی. اگر آپ کی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانے میں گزرتی ہے تو نیند کیسے آئے گی؟ اور خصوصاً ہمارے نوجوان، وہ حالت ہوتی ہے. دیکھو رات کے آخری حصے میں اللہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، آ کر آواز لگاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی لینے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں. ایسے وقت میں دنیاوی آسمان پر آ کر اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اپنے بندوں کو. ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ فلم دیکھتے رہے، ایسے وقت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاپی کوئی بھی نہیں ہے. ابن تیمیہ ایک جگہ لکھتے ہیں رات کے آخری حصے میں دل بڑا نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو بندے کو اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر توبہ کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، گناہ کی وجہ سے بندوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر ماں باپ نیک ہوتے ہوں تو بچوں پر نیکی کا اثر پڑتا ہے. اگر ماں باپ اگر برے ہوں، سود کھاتے ہوں، فلاں کرتے ہوں، اس کا اثر بھی نعوذ باللہ والدین پر بھی اور بچوں پر ہوتا ہے. اب دیکھو میں آپ کے سامنے وہ اثر پیش کر رہا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے. یہ میرے تقریر کا سب سے بہترین حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نیکی کرے تو کیسا اثر ہوتا ہے دیکھ لیجئے. کہا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق. یہ عبارت تو ایسی ہے، یہ عبارت لکھ کے اس کا ترجمہ کر کے مسجد میں اس کو پیش کیا جائے، اتنی اچھی عبارت ہے. کہتے ہیں ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم، نیکی کرنے سے چہرے میں روشنی آتی ہے. وہ ایسی روشنی کسی کریم اور کسی پاؤڈر سے نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہا نیکی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں روشنی آتی ہے. آج ہمارے دل بڑے پریشان ہیں، کوئی دوا کام نہیں کرتی، کوئی رقیہ کام نہیں کرتا. وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے. اور کہا بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. آپ علماء کو دیکھتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں کتنی کم تنخواہ پاتے ہیں. بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالجز میں، بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرنے والے وہ سکون نہیں پاتے جو علماء کو سکون ملتا ہے. مجھے وہ اس وقت واقعہ یاد آتا ہے، دو علماء حرم مکی میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سوکھی روٹی ہے، ان کے سامنے زمزم کا پانی ہے. اللہ اکبر. وہ کعبۃ اللہ کا دیدار جس کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھیں ترستی ہیں. انہوں بولتے یہ ایسا بہترین ہے، ایک طرف کعبۃ اللہ کا بہترین منظر نظر آتا ہے، دوسری طرف ہمارے سامنے پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے. اس سوکھی روٹی کو زمزم کے پانی میں ڈبو کر کھاتے. ایک نظر روٹی پر، ایک طرف زمزم کے پانی پر، اور ایک طرف کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا بہترین وہ جاذب منظر ماشاءاللہ نظر آتا ہے. تو کہنے لگے وہ دونوں سلف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا موقع ہم نے نصیب کیا، زمزم پینے کا نصیب دیا، سوکھی روٹی ملی. کہنے لگے ہم کو تو اتنا سکون ملا، اگر اس سکون کا پتہ اگر بادشاہوں کو چل جائے، بادشاہ اپنا لشکر لے کر وہ سکون چھیننے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے. اسی لیے علماء کو دیکھتے ہیں آپ، کم کماتے مگر سکون کی زندگی رہتی، کم کماتے عزت کی زندگی مکمل طور پر رہتی ہے. تو نیکی کا اثر چہرے میں روشنی، دل میں نور اور رزق میں کشادگی ہے. اور آج کے نوجوانوں کو دیکھو، ویکنسی بھی ہے، ڈگری بھی ہے، مگر رزق نہیں مل پا رہا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں سے جوڑ کر رکھا ہے. نماز فجر چھوڑ کے سونے والا برکت سے محروم ہے.
اسی لیے کہا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور دیکھو نیکی کا اثر، نیکی کرنے کی وجہ سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر کرونا وغیرہ میں دیکھے ریکور ہونے کے لیے کتنے دن لگے، مگر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جن کی موت کرونا میں لکھی تھی مگر جو روحانی طور پر الحمدللہ طاقتور تھے ان پر یہ بیماری اثر انداز نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تھے، بدن میں طاقت تھی، اور کہا لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈالتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دیکھو آج تک ہم صحابہ کو کیسے یاد کرتے، ہمیں اپنے اسلاف کو کیسے یاد کرتے۔ اس کے بعد کہا برائی کی وجہ سے انسان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، ہوتا ہی ہے۔ آپ کسی بدعتی کو دیکھو، وہ کتنا بھی یہ کر لے، مرتے وقت اس کا چہرہ کالا۔ اللہ نے یہ بات سورہ اس میں کہی آل عمران میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہا آخرت میں کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بدعتیوں کے چہرے نعوذ باللہ کالے ہوں گے۔ ہم دنیا میں، آخرت میں کیا، دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں سنت پر عمل کرنے والے کا چہرہ کیسے ہوتا ہے، حدیث پڑھنے والوں کا چہرہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھانے والوں کو خوشخبری سنائی۔ آپ نے کہا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادى كمن سمعها، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اس پر عمل کیا، اس کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برائی کرنے کی وجہ سے چہرے میں تاریکی آتی ہے، دل میں بھی تاریکی آتی ہے۔ ہم اتنے لائٹ لگا لیے، دنیا اتنا اجالا بن گئی، اسٹیڈیم اتنا روشن ہو گیا، مگر دلوں میں آج بھی وہ ظلمت جس سے ہم پریشان ہیں۔ اور کہا برائی کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھو نوجوانوں کو دیکھو، گناہ کر کے نعوذ باللہ اتنے کمزور ہو گئے، جب شادی کا مسئلہ آیا تو نعوذ باللہ بغل جھانکتے ہیں۔ انہیں اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور برائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رزق میں بھی کمی آتی ہے، رزق اللہ جو دیتا نا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور کہا برائی کرنے والے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بغض عداوت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ معزز حاضرین، گناہ کرنے سے اور ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، انسان کا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ یاد رکھو جب بندے کے اندر ایمان کی طہارت ہوتی ہے نا، وہ ایمان ایک پاکیزہ چیز ہے، گناہوں کی غلاظت اس کے اوپر آئی تو کیا ہوتا ہے، وہ ایمان متاثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام کو ایسے سمجھایا، میرے طرف دیکھیے، کہا جب زنا کرتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب مومن شراب پیتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب مومن زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، پورا ایمان نہیں جاتا مگر ایمان کم تو ہوتا ہے برائی کرنے سے۔ آپ کی موبائل کی بیٹری دیکھو، اگر آپ زیادہ بڑھا لیے، روشنی کچھ ہوا راستے میں، کیا ہوتا 80-60 کو آ جاتی بیٹری، یہی ایمان بھی اسے متاثر ہوتا ہے۔ اور کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اگر وہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد شراب پیا، زنا کیا، چوری کیا، اگر وہ دیکھو میری طرف، اگر وہ توبہ کیا تو ایمان ایسے واپس آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اکرمہ کو سمجھایا، ایسے کہا، بعض روایتوں میں آیا توبہ کرنے کے بعد ایمان سائے کی طرح لوٹتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم سب کو بڑے بڑے گناہوں سے بھی مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اور ایک اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظر رحمت سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش بھی روک لیتا ہے۔ اب بارشیں آج کیا ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اگر ہوئی تو بھی نقصان اتنا ہو رہا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں آدم کا بیٹا جب گناہ کرتا ہے سارے جانور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا اگر یہ جانور نہ ہو تو تم بارش سے محروم کر دیے جاؤ۔ کیا ہوتی ہے بارش؟ جانوروں کے لیے ہو رہی ہے، ہم ان کے طفیل میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے بندہ تقوی کے فوائد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں ہمارے زندگی میں، ہمارے مال میں، ہمارے آل اولاد میں برکت نہیں ہے۔ پہلے کیسے ہوتا تھا ماشاءاللہ، ایک گھر میں 12 15 بچے۔ آج تو کیا ہوا، اس گناہوں کی وجہ سے ہم اچھی بیوی سے محروم ہو گئے، بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے،
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اس بے برکتی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں وہ رونق نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں نے کیا کیا دیکھو، وی ٹو اورس ٹو کا نعرہ لگایا۔ کبھی کبھی آپ جاتے رہتے، وہ لاری پہ لکھ کر رہتا وہ وی ٹو اورس ٹو، ہم دو ہمارے دو، یہ پہلا مرحلہ آیا۔ دوسرا مرحلہ آیا وی ٹو اورس ون، دونوں کو ایک بچہ ہو گئے تو بس ہیں۔ آج کل تو وی ٹو ختم، مرے تو ان کے حق میں کون بھی دعا کرنے والا بھی نہیں ہونا۔ آج کل ایسے ہیں شوہر بیوی گناہ میں اتنا پڑے ہوئے ہیں، کانتے بھی جا کے کوچتے بھی پارک میں بیٹھ کر وہ کوچتے بھی مارکیٹ سے جامن کھا لے گھر کو آگے سو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے آج کل۔ دیکھتے ہیں آپ گناہوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم برکت بے برکتی کا، اور سب سے بڑھ کے جانتے ہیں زندگی میں برکت آتی ہے ہر دن قرآن کی تلاوت سے۔ آپ جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کریں، یاد رکھیے وہ دن آپ کی زندگی کا بے برکت کا دن ہوگا۔ آپ جس دن قرآن کی تلاوت کرے، ماشاءاللہ دیکھو اسلاف کیسے تھے۔ اسی وقت مجھے حضرت عثمان کا واقعہ یاد آتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اکثر علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، حج کے دنوں میں مطلب کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کس نے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ کیا برکت رہی ہوگی۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، اللہ کے نبی 7 دنوں میں ختم کرو بولے، 3 دنوں میں ختم کرو بولے، تو عثمان کا یہ عمل خلاف ہے کیا؟ اس کا جواب دیا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے، بات اصل میں یہ ہے کہ 3 دن میں 7 دن میں قرآن پڑھنا چاہیے، مگر خیر کا اطاعت کا جو موسم ہوتا ہے رمضان ذی الحجہ وغیرہ، اگر ان دنوں میں اگر کوئی ایک دن میں پڑھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہ بات میں بولتا ہوں تو شبینہ والوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو یہ تلاوت حضرت عثمان نے کی، انڈیویجول تھی یہ تلاوت۔ حضرت عثمان نے سارے لوگوں کو لے کر تھکایا نہیں تھا، لہٰذا اس واقعے سے شبینے کے جواز کے لیے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا برکت تھی اسلاف کے وقت میں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ظہر سے عصر تک لے کر ماشاءاللہ معجم الکبیر پوری پڑھ ڈالی۔ کیا کیا ان کی زندگی میں برکت تھی۔ لہٰذا یہ گناہ کی وجہ سے بے برکتی ہوتی۔ ہمارے پاس گناہ کیسے ہوتا دیکھو، ہم صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلا ڈیٹا آن کر کو رات بھر کیا میسج آئیں وہ پڑھتے، مگر ہم کو صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی یحیانا بعدما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں مطلب ویڈیوز دیکھنے، ٹک ٹاک دیکھنے، سب دیکھنے وقت ہے، مگر قرآن پڑھنو بولے تو ہمارے جبل احد ہے۔ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے دیکھو، گناہوں کی وجہ سے کیا اثر ہو رہا ہے۔ آج کا نوجوان کیا ہے، یہ میوزک کا دل دادا ہے۔ میوزک چلتے رہی، اس کا دماغ بھی چلتے رہتا، جھومتے رہتا، مگر قرآن ڈالتے ہی بولتا ہے بند کرو مجھے مطلب برداشت کرنے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں میوزک اور گانے کی محبت ہے، اس کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے موبائل میں گانے بھی رہتے ہیں، قرآن سب رہتا، مگر دل میں دو گندی چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے بندے سوء خاتمہ کا شکار ہوتا ہے۔ اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر ایک نقصان ہوتا ہے، پورا معاشرہ نعوذ باللہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم اپنی زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے مطلب کیا نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے مسجد میں دعا پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مجھے اس وقت ابو ہریرہ کا وہ عمل یاد آتا ہے۔ ایک دن وہ مجلس میں بیٹھے تھے، اعلان کیا لوگوں سن لو، ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتے کو کاٹنے والا ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہاں سے اٹھ کر چلے جائے۔ کیا بات کہی، کیوں ویسے کہا؟ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات میں جانتا ہوں، جو لوگ رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی کے جو ہے بدبختی کی وجہ سے سارے لوگوں پر اثر پڑے گا، اسی لیے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے جنت میں داخلہ دیر ہوتا ہے، یہ بھی نقصان بتایا۔ اور جو ہے گناہوں کے اثرات میں ایک صبر یہ ہے کہ بندہ عذاب قبر کا باعث ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، وقت کم ہے، گناہوں سے کیسے نجات پانا چاہیے اس کی طرف ہم اب آتے ہیں۔ گناہوں سے نجات پانا کیسے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا میرے سے گناہ نہیں ہونا، پھر بھی گناہ ہو جاتا، اس کے لیے کیا کرنا دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر توحید کی سلامتی پیدا کرو، ایمان کی طہارت پیدا کرو۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی طہارت موجود ہے، گناہوں کی غلاظت اس کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مومن ہے کبھی اس سے زنا سرزد نہیں ہوتا، اگر وہ مومن ہے شراب نہیں پیتا، اگر وہ مومن ہو چوری نہیں کرتا،
ٹھیک ہے، حضرات صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوا. یہ سن لیجئے بات. یہ حضرات صحابہ کرام جو تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا. کہا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر صحابہ کے منہج سے ہٹو گے تو تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ہم جتنے گناہ کرتے نہیں، ماشاءاللہ صحابہ کی تاریخ دیکھو، 1,00,000 صحابہ میں بہت کم صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں. چاہے وہ غامدیہ کا واقعہ ہو، ماعز کا واقعہ ہو، ابو بکر کا وقع کرنے کا واقعہ ہو، پوری تاریخ انسانی میں اگر سب سے کم گناہ اگر صادر ہوئے تو وہ حضرات صحابہ اکرام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کی طہارت ہے، عقیدے کی طہارت ہے. آج ہمارے اندر یہ ایمان کی طہارت متاثر ہوئی، گناہوں کی غلاظت نعوذ باللہ آ گئی. لہٰذا اپنے اندر عقیدے توحید کی سلامتی پیدا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ نور میں جہاں اللہ نے زنا کا ذکر کیا تو وہاں کہا لوگو اگر تم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ اسلامی حدود کو کیا کرو، اپنے معاشرے میں مکمل طور پر نافذ کرو. اسی طریقے سے معزز حاضرین، رحمان کے بندوں کے اوصاف کے بارے میں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ نے اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. معزز حاضرین، اگر ہم گناہوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں. کہاں ہے گناہ سے نفرت؟ آج کتنے لوگ ہیں داڑھی کاٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے تو بولتے ہمیں اپنا جواب دے، تمہیں اپنی آخرت دیکھ لو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آپ نے تو یہی کہا برائی کو دیکھ کر سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا، اگر ہاتھ سے نہیں روکے تو زبان سے روکنا. علماء یہی زبان کا جہاد کرتے ہیں. میرے تقریر اس کے بعد ہونے والے تقریریں زندگی میں جو بھی تقریر علماء کی سنتی، یہ زبان کا جہاد ہے علماء کا. اور آپ نے یہ بھی کہا اگر گناہ اگر تم دیکھتے ہو، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل میں اسے برا جانو. کہاں ہے؟ کبھی درگاہوں پر گزرتے ہوئے شرکی خباثت ہمارے دل میں آئی؟ کبھی ہم جو ہے غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا اس کی ہمارے دل میں قباحت آئی؟ اگر گناہ کی قباحت و شناعت ہمارے دل میں نہیں آئی، آپ نے فرمایا اس کا ایمان کمزور ہے. اس طریقے سے معزز حاضرین، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرو. آج کل کہاں ہیں لوگوں تقوی پیدا کرو بولے تو تقوی کو لقوہ بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تقوی اللہ کا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کئی جگہ تقوی کا ذکر فرمایا. متقی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اپنے اور گناہوں کے درمیان میں یہ سوشل ڈسٹنس لاتا ہے. اگر میں کام کرا تو ایسے ہوگا. ایک دو مثالیں دے کر اپنے درس کو آگے بڑھاتا ہوں. غار والوں کا قصہ پڑھے ہوں گے آپ. بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں گئے تھے نا. اندر گئے تو بارش آ گئی، کیا کر لی، وہ غار کا منہ بند کرا لی. اب اندر تھے، کیا کرے، ہر ایک آدمی اے اللہ یہ کام کیا، میں اے اللہ یہ کام کیا، یہ کام کیا، نیک عمل کا وسیلہ لیا. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ تھا، ڈر تھا. اے اللہ، انہیں بولا اے اللہ چچا زاد بہن سے زنا کرنے چلے گا تھا میں، میری چچا زاد بہن نے کہا اللہ سے ڈرو. اے اللہ اگر یہ میں نے برائی چھوڑی ہے تو تیری خاطر، اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمارے غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے. کیا ہوتا ہے دیکھو، ہاتھوں سے نہیں ہٹا سکے، تقوی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے دعا میں وہ طاقت ہے، ماشاءاللہ چٹان بھی مکمل طور پر ہٹ گئی. اور آپ جانتے ہیں یہ عرش الہی کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے اس میں سے ایک مرد وہ بھی ہے، ایک عہدے والی خوبصورت عورت بلائی زنا کے واسطے. انہوں نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ ابن عمر کا وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، شاید ایسا واقعہ قریب میں بھی کہیں پیش آیا، سیر اعلام النبلاء میں واقعہ ہو. ایک دن کیا کرے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک چرواہے کے پاس جاتے ہیں. چرواہے کے پاس گئے تو اس کے پاس بکریاں فل ہیں. بولتے ہیں بکریاں دیا لو نا. انہیں بولتا ہے یہ بکریاں میرے باس کے ہیں، میرے عامل کے ہیں، میں نہیں دے سکتا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کون بھی نہیں دیکھتا نا. اللہ اکبر، چرواہے کا ایمان دیکھو. وہ بولتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا نا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما واپس آئے اور ساری بکریوں کو خرید کے اس غلام کو بھی مکمل طور پر آزاد کر دیا. ایسے ہی واقعہ قریب میں 2 سال پہلے عرب میں پیش آیا.
وہ واقعہ لکھ کر لوگوں نے عبداللہ ابن عمر کا واقعہ لکھا. ایک آدمی صحرا سے گزر رہا ہے, وہاں چرواہا ہے, بکریاں ہیں, جا کر بولتا ہے بکریاں دیو نا, نہیں دیتا اس لیے کہ ہمارا جو بکریوں کا مالک ہے انہیں اس کے وہ کیا جواب دوں گا میں. تو وہ عالم دین جو بکری مانگے وہ وہی جواب دیتا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا نا. یہ اللہ جو دیکھ رہا ہے بول کے ہمارے ذہنوں میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں یہی انسان کے لیے ریموٹ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. اس طریقے سے معزز حاضرین, ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیسے تھے؟ آدم کو دیکھو, نوح کو دیکھو. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا, چھوٹا گناہ ہوتا ہے, مگر چھوٹا گناہ جیسے ہی ہوتا اللہ وہی کی روشنی میں اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے؟ جب بھی گناہ ہوتا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں اللہ ایک ذکر کرتا ہے, ان ابراہیم لأواہ. اللہ کے کئی معنی بتائے گئے. علامہ ابن کثیر نے کہا اللہ کا مطلب یہ اے اللہ میرے اندر گناہ ہو گیا, میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو, ان کا کوئی غلام تھا جو کہانت کر کے لا کے حرام کمائے ابو بکر کو دیا تھا. کیا ایمان, وہ قید ہاتھ ڈال کر قید کرنے لگے. حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقع اس میں بسا ہوا. یہاں خواتین بھی ہیں, غامدیہ کا واقعہ بولنا بہت ضروری ہے. غامدیہ کون؟ ایک عورت ہے, زنا ہو گیا ہے, زنا سے حمل بھی ٹھہرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ زنا ہو چکا, آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید تم نے زنا نہیں کیا ہوگا, آپ نے ٹالنے کی کوشش کی. وہ ایسا تھا گناہ کا احساس. غامدیہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے ویسے واپس کریں گے جیسے اس سے پہلے آپ نے ماعز کو واپس کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ زنا کی وجہ سے حمل ہے. آپ نے کہا ڈیلیوری کے بعد آؤ. عورت کیسی ہے دیکھو, اگر ہم میں سے کسی کو موقع مل گیا نا جا کے واپس نہیں آئیں گے, مگر صحابہ ویسے نہیں تھے. گناہ کا احساس جلاتا تھا اندر سے, چلے گئے. جانے کے بعد پھر جو ہے فوراً جو ہے وہ ڈیلیوری ہونے کے بعد اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر آئیں. کہہ دی یا رسول اللہ ذرا پاک کر دیجئے مجھے, میرے اوپر حج جاری کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین تھے نا. آپ نے اس بچے کو دیکھا, اگر ماں کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے بچے کو دودھ پلائے گا کون؟ آپ نے کہا ایسا کرو, دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت ہے نا وہ ختم کر کے آؤ. اللہ اکبر. وہ ختم کر کے آئیں, اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی. کون؟ وہ عورت. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے کے لائق ہو چکا ہے, لہٰذا آپ میرے اوپر حج جاری کر کے دنیا میں آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سینے تک گڑھا کھودا جائے اور ان کو پتھروں سے مارا جائے. چونکہ وہ شادی شدہ تھی نا, جو ہے صحابہ اکرام اس عورت کے اوپر پتھر مارنے لگے. جب ایک پتھر لگا تو خون کا ایک چھینٹا اڑ کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پر آ کر پڑا. خالد نے شاید کچھ ایسے جملہ کہے, یہ زانیہ عورت ہے, غلیظ عورت ہے, دلندر ہے. آج کے زمانے میں اگر کہے, اللہ کی نبی نے کہا مہلن یا خالد, کہا اے خالد اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ ایمان افروز عورت ایسی ہے جو گناہ کے احساس میں جل رہی تھی. آپ نے اس موقع پر فرمایا اگر اس ایمان افروز عورت کی توبہ کو اگر میں اہل مدینہ میں تقسیم کروں, اس توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدینہ کے 70 لوگوں کو معاف فرمائے گا. آج کہاں ہے ہماری عورتوں میں وہ گناہ کا احساس؟ ہماری خواتین بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں, بغیر پردے کے نکلتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو اپنا چہرہ کھول کے دکھاتی ہیں, کبھی وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں, کبھی خوشبو لگا کے باہر جاتی ہیں, نعوذ باللہ اس طرح کے کام کرتی ہیں. اس طریقے سے معزز حاضرین گناہ کے برے انجام سے بھی ہمیں ڈر کر رہنا چاہیے. مغفرت کے اسباب کو بھی اپناؤ. دیکھو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے. بندہ جب جو ہے اس میں جاتا ہے, بازار میں جاتا ہے, دعا کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ملین نیکیاں اس کو ملیں گی. یہ حدیث کو بن باز رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا, مگر علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا, ہمیں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعا کیا کرنا, وضو کے بعد وضو کرتے گناہ مٹتے, گناہ کو مٹانے والے اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ بولنے سے جنت میں جو کھجور کا درخت لگتا ہے, الحمدللہ بولنے سے پورا میزان بھر جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو توبہ کرو بولے تو
یہ توبہ نے توبے کا مذاق ہے. توبہ کسے کہتے؟ قرآن میں آخری میں آیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے بارے جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو. نبی کا کیا حال تھا؟ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ 80 مرتبہ، بعض روایتوں میں کیا آتا ہے 100 مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اللہ کو اتنا مناتے، راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی کے پیر پورے پھک جاتے. عائشہ کو رحم آتا، کہتی یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اتنا تھکانے کی ضرورت کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. استغفر اللہ کے بارے میں ایک بات ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھی ہے، وہ آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں میں، کہ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ استغفر اللہ کا 2 معنی ہے. ایک معنی یہ ہے اے اللہ تو گناہوں پر میری پکڑ نہ کر، بندہ اللہ سے بول رہا ہے. دوسرا یہ ہے اے اللہ اس گناہوں پر تو پردہ ڈال دے. اس احساس کے ساتھ اگر ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اسی طریقے سے ہم سب دینی مجلسوں میں بھی آنا چاہیے. پارک میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، لڑکیوں کو چھوڑ رہے ہیں، دینی مجلس میں لوگوں کو زیادہ دل نہیں لگتا، لہٰذا دینی مجلسوں میں بیٹھو، گناہ کی محفلوں میں نہ بیٹھو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا عمل آتا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. گناہ کے محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. عبداللہ بن مبارک بڑے محدث، ہمیشہ اکیلے رہتے. لوگ جا کے پوچھتے اکیلے بیٹھے تم نا وحشت نہیں ہوتی کیا؟ تو انہوں بولتے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہے. اچھا میں صحابہ کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہوں. اچھا لوگ پوچھے صحابہ کے کہاں ہیں آج؟ صحابہ تو چلے گئے نا. بولتے صحابہ کا علم و تقویٰ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، تم لوگ غیبت کرتے ہو، اسی لیے میں جا کے سیرت پڑھتا ہوں، صحابہ کی تربیت میں رہتا ہوں، اس وجہ سے ماشاءاللہ میری زندگی میں خیر آتا ہے. اور ایک بات بھی دیکھو، ربانی علماء سے جڑ کر رہو. ہمارے پاس کیا ہوتا، جو چھوٹے چھوٹے علماء رہتے، لوگ جا کے ان سے پوچھتے گناہ زیادہ ہو کر کیا کروں، ہمیں کیا بول ڈالتے تمہیں مرے سگت دکھ رہا بھائی، کیا بھی نہیں ہے، گناہ چلے جاتے تمہیں. اب کیا ہوتا ایسا کرے تو انسان سوسائڈ کر کے مر جاتا. ایسے ہوا بنی اسرائیل میں 100 آدمیوں کو قتل کر دیا. جا کے پوچھا توبہ ہے کیا؟ توبہ نہیں ہے. بولا ذرا آگے بڑھے اور ایک عالم سے پوچھا، نہیں توبہ ہے. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے آپ جیسے ہر جسمانی اعتبار سے بیمار ہوئے MBBS MD سرجن کے پاس جاتے، ویسے ربانی اور نیک علماء سے رجوع کرو. اس زمانے میں گناہ سے بچنے کے لیے بہترین امت کی تربیت کرنے والے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کی ویڈیوز دیکھو. الجواب الکافی کا ماشاءاللہ پورا درس بھی ہے. اچھی عمدہ کتابوں کا مطالعہ بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اب دیکھو میں اتنی لمبی تقریر کی آپ کے سامنے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی آ کر بولا گناہ زیادہ ہو گئے کیا کروں؟ ابن القیم چاہتے تو کیا کر سکتے تھے؟ اکیلے جواب دے کے بھیج سکتے تھے. اللہ جزائے خیر دے. جتنے لوگ توبہ کریں گے ابن القیم رحمہ اللہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے. کیا کیا؟ پوچھنے والا ایک ہے مگر کتاب لکھ کر ماشاءاللہ پوری امت پر احسان فرمایا. وہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کر ماشاءاللہ ہزاروں لوگ توبہ کر دیے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں سب درساں سب بند کرالتے نا، وہاں سب بند ہو جاتا نا. ان کے طلبہ جا کے بولتے شیخ رمضان کا آخری عشرہ ہے، درس بند کر دیں گے کیا؟ تو عبدالرزاق بولتے انا مولع بہذا الکتاب، میں اس کتاب کا بڑا شوقین ہوں. وہ کہتے ہیں جس کتاب نے میری زندگی بدلی، جس کتاب نے میرے زندگی میں انقلاب لایا، وہ کتاب الجواب الکافی ہے. بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ کر مکمل طور پر تائب ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. کیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ سے دعا کرنا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا بھی کرنا. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یہ دعا بھی کرنا. اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اسی طریقے سے ہمیں اذکار کی پابندی. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں جس آدمی کے گناہ زیادہ ہو گئے اس سے کیا کرنا؟ نماز کے بعد اذکار کی پابندی کرنا. جیسے میں نے کہا نماز کے اذکار کی پابندی اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی. دوسرے مسلک کی مسجدوں میں نماز ہوئی، اجتماعی دعا کر کو امام بھی بھاگ جاتا، پوری پبلک بھاگ جاتی. یہ نماز کے بعد جو ہے کون اذکار پڑھیں گے؟ لہٰذا نماز کے بعد آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے تو اللہ کی تعظیم اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اذکار کرے ان تمام اذکار کی پابندی کرو. اور اسی طریقے سے توبہ کرنے والوں کے واقعات پڑھو. اللہ اکبر، کیا کیا واقعات ہیں. کتاب ہے توبہ کرنے والے کے آنسوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کیا ہے؟ کہتے تھے
اجلسوا الی التوابین فإنہم ارق افئدۃ، لوگو توبہ کرنے والوں سے دوستی کرو، توبہ کرنے والوں سے بیٹھو، انشاءاللہ مکمل طور پر تمہارا کیا ہوگا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے عام نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جو بندہ تہجد کی پابندی کر لیا نا، میں سمجھتا ہوں گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے، شیخ تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ پڑھنے جا رہا ہوں، الارم رکھو بھی نہیں اٹھتا ہوں۔ ایک ہی جملہ بولے، قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے اس کو دیکھ کر کہا انہیں ریاکار ہے۔ کسی کی نیک نیتی پر کبھی حملہ نہیں کرنا، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ بولتے ہیں ایک آدمی رو رہا تھا، انہیں صحیح رولے کو تھا، میں کیا کیا، اس کی نیت پر حملہ کیا۔ کہتے ہیں حرمت من قیام اللیل 6 اشہر، اس نیک آدمی کے نیت پر حملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 مہینوں تک مجھے تہجد کی پابندی سے محروم کر دیا۔ اور تہجد کی پابندی کیا جانتے ہیں؟ یہ جملہ سنیے، تہجد کی جب بندہ پابندی کرتا ہے نا، رات کے اندھیرے میں جو اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، وہ اعضاء دن کے اجالے میں گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایک بات بھی ہے، جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا نا، اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تہجد کی پابندی کرنے والوں کے چہرے بارونق کیوں ہوتے ہیں؟ تو حسن بصری دیکھو، یہ تہجد کی پابندی کر کے اپنے زندگی میں انہوں نے اپنا اثر دیکھا، ویسے علماء ہی اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ بولتے حسن بصری رحمہ اللہ، رات میں بندے تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے۔ لہذا تہجد کی پابندی کریں اور حیا پیدا کریں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو ہے تقریباً 70 سے زیادہ شاخوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے اس میں کہا سب سے اونچا جو وہ برانچ ہے لا الہ الا اللہ ہے، سب سے نچلا جو ہے وہ مطلب راستے سے تکلیف دہ ہٹانے کا ہے۔ اس کے بعد کتنے بچے؟ 60 پراٹ برانچز بچے۔ آپ نے ان تمام 60 پراٹ برانچز میں کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا سوائے حیا کے۔ آپ نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ دیکھو جب گناہ کرتے نا، کبھی اللہ سے شرماؤ، اسی چہرے کو لے کر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے اندر حیا رہی، بندہ مکمل طور پر ڈرتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے توحید و اسماء صفت کا بھی ہمیں لحاظ ہونا چاہیے۔ کبھی دیکھو گناہ کرتے ہوئے سوچو اللہ الجبار بھی ہے، گناہ کرتے ہوئے کبھی سوچو اللہ شدید العقاب بھی ہے، گناہ کرتے ہوئے یہ بھی سوچو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، مکمل طور پر قہار بھی ہے۔ اور آخرت کی جواب دہی کا احساس سب سے بڑھ کے، یہ ہمارے ہاتھ پیر ہے نا، قیامت کے دن ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، اور اس طریقے سے شیطان سے پناہ مانگو۔ اور آخری 2 چیزیں ہیں، وہ یہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے دل کی اصلاح کرو۔ عبدالرزاق حفظہ اللہ کی کتاب احادیث القلوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ پر جو قرآن اترا اس پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، تو کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے کیا؟ تو اللہ کی نبی فرماتے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان میں جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر تھا۔ اللہ کے نبی کے بعد 1400 سال بعد آئے تو ہمارے دل کیسے بدل نہیں سکتے؟ آپ نے دلوں کی بدلتی کیفیت کو ایسے بیان فرمایا، ایک پر ہے ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر اڑ رہا ہے، لہٰذا ایسے ہی دل مکمل طور پر اڑتا ہے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے علماء کے لیے، سب کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں، ہم گنہگار ہیں، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے، لہٰذا گنہگار سے نفرت مت کرو، گنہگار کے گناہ سے نفرت کرو۔ آپ نے تو ماشاءاللہ گنہگاروں کو اپنی رحمت میں نہ لایا، ایسے ایسے واقعات ہیں رلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قریش کا نوجوان زنا کے بارے میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی سوال کیا صحابہ مارنے اٹھے۔ شاید اس محفل میں بھی اگر کوئی پوچھا تو میں اس کو بری طریقے سے جھاڑ دوں گا، ویسے نہیں تھی۔ صحابہ اکرام اٹھے، رکو رکو، اللہ کی نبی نے فرمایا نے اس کو میرے قریب آنے دو۔ گنہ گاروں سے محبت کیسی ہے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہ گار کو اپنے قریب کیا۔ وہ کیا کیا؟ اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھا۔ کیا یہ محبت ہم گنہ گاروں سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو
پھر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا، اسے معلوم تھا اللہ کے نبی گنہگاروں کے ساتھ ماشاء اللہ بڑا رحیمانہ مشفقانہ معاملہ کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا زنا کے بارے میں اجازت دیجیے آپ۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار سے کیسے علاج کیا، دیکھو یہی رحمت آج ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ بھی اپنائیں۔ ہم گنہگار آتے تو کیا کرتے ہیں، ان کے حق میں بد دعا کرتے، ان کے والد پر بد دعا کرتے، تمہارے اماں بابا ایش پالے سو کیا تم مر جاؤ فلاں فلاں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی اس قریش کے نوجوان سے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس نے کو نہیں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے پاکیزہ رشتوں کا تذکرہ فرمایا، ماں، خالہ، بہن، بیٹی، پھوپھی، اللہ اکبر، بولے نہیں یا رسول اللہ کون بھی نہیں، میچ نہیں، کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، گنہگار کو اپنے قریب بلایا، اس کے دل سے زنا کی قباحت کو نکالا، اور آپ نے اپنے وہ ریشم سے زیادہ نرم جو ہاتھ تھا آپ نے اس کے سر پر رکھا، 3 جملے آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائے۔ آپ نے کہا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، گندے گندے خیالات اس کے دل میں پیدا ہو رہے، اور اس کے کہا وحسن فرجہ، اے اللہ تو جو ہے اس کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، دعا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے، اس مبارک دعاؤں سے ماشاءاللہ وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ہمارے گنہگار جو قسم کے جو لوگ ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی گناہ کرتے، کبھی نوجوان جاہل ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے، کبھی کبھی وہ گناہ کرنے والے اپنے گناہ پر بڑے خطرناک انداز سے اڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ہم سب کو گنہگار کے گناہ سے نفرت کرنا، گنہگار سے کبھی نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں دیکھتے ہیں ہمارے بچے بیویاں بھی گناہ کرتی ہیں، ایسے موقع پر ہم سب نیک بن کے ان کو نیک بنانے کی مکمل توفیق کریں۔ شاید وقت زیادہ ہوا، اسی پر اپنے درس کو تقریر کو روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آدم کو پیدا کیا، ان کے بیٹوں کو پیدا کیا، ہر ایک میں خیر و شر کو تمیز کرنے کے درمیان میں فرق بتایا۔ ہر آدم کا بیٹا گناہ ضرور کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد فوراً ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تقریر کو میرے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن مسعود کے اس قول پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اس تقریر میں جو خیر تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تمام جمعیت و جماعت کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور آپ لوگ جو کوششیں کر رہا تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔